فروخت تجارت یہ حلال ہے اور سود یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس تجارت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو قرآن نے اس کا بھی ہمیں بتایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ تجارت کے ذریعے سے ہر حقدار کا حق اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، جس کا جو رائٹ ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن سود میں ایسا نہیں، ہر حقدار کا حق اس کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے سود کے ذریعے سے دولت سمٹ کر ایک آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ غریب دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر دن بدن آئے روز بروز امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح غربت پھیل رہی ہے اور غریب جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک ہی ہمیں قرآن نے حل بتایا ہے، وہ حل کیا ہے کہ تجارت کو عام کیا جائے اور سود کو ختم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے فرمودات کے اندر یہ تعلیم فرمائی ہے کہ سود ایک ایسا ناسور ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس سے رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں بات کریں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور کما قال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا وہ پاک اور طیب چیز کو پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ کوئی حرام اس کے بارے میں اگر راستے میں صدقہ کرے گا، کوئی حرام میں سے زکوٰۃ دے گا تو وہ کبھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا مرسلین کو بھی حکم دے رہا ہے۔ مومنین مرسلین کو کیا حکم دیتا ہے؟ وقال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، حلال رزق کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک کام کرو۔ وقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو اس رزق میں سے کھاؤ، وہ پاکیزہ چیز کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ، اور حلال ذرائع سے کماؤ، حلال کر کے کھاؤ، اس کو ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ جو حکم پہلے رسولوں کو دیا، بعد میں مومنین کو دیا، اور جو رسولوں کو حکم ہے وہی مومنین کو بھی ہے۔ اس لیے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں آپ نے آگے ایک آدمی کی مثال دی، آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے یطیل السفر، ایک آدمی ہے، آپ نے ثم ذکر الرجل یطیل السفر واشعث اغبر، میں ایک بندہ ہے جو دور دراز سے سفر کر کے ایک مقدس مقام تک پہنچتا ہے، اشعث اغبر، اور وہ پورا اس کا جسم، اس کا لباس، اس کے بال جو ہے وہ گرد و غبار کے ساتھ ہٹے ہوئے ہیں، اور یمد یدیہ الی السماء، اتنا دور سفر کر کے آیا، مقدس مقام پہ آیا، اور خستہ حال ہے، اس کی جو حالت ہے وہ بڑی خستہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ربی یا ربی، رب کی بارگاہ میں چیخ و پکار کر کے دعا کرتا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور کما قال علیہ السلام، مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول کریم کتاب البیوع کے اندر مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا لمبا سفر کر کے مقدس مقام پہ پہنچنے والا، اور جو گرد و غبار کے ساتھ ہٹا ہوا، اور وہ اس تھکے اور اس خستہ حالی میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ دعائیں تو کر رہا ہے لیکن حضور میں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کے پیسوں سے کمایا ہوا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، وہ جو غذا اس کے جسم کے اندر وہ حرام کی دی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ذرا یہ تو بتائیں کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے دو ہی بازو ہیں،
وہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم وجہ کریم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، 10 سوال کیے تھے ایک موقع پر، اور اس میں سے آخری سوال یہ تھا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ ہماری نجات کس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق کے حلال میں اور صدق کے مقال میں۔ اس سے پتہ یہ چلا، صوفیاء نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے 2 ہی بازو ہیں، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ تو جب تک ہماری معیشت اس وقت ہماری ٹھیک ہوگی، اگر ہماری معیشت کا یہی دار و مدار چلتا رہا تو پھر غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات وہ ہے کہ ہر بندہ مومن اپنے اندر محسوس کرتا بھی ہے، کرنی بھی چاہیے، اور پھر رزق کے حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، تب جا کے ہماری اکانومک جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، وگرنہ ہماری یہ خستہ حالی، یہ زبوں حالی جاری رہے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی یاد رہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو وہ مت سمجھے کہ میں خود مختار ہوں۔ انسان کو اللہ نے نہ خود مختار بنایا ہے کہ وہ باغی ہو کے جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے وہ کسی کے مال کو غصب کر لے، جو چاہے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے۔ نہیں، انسان جو ہے یہ نہ تو خود مختار ہے اور نہ ہی پتھر کی طرح جمود ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو 2 راستے بتا دیے گئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کو خود مختار بھی نہیں چھوڑا، اس کو پتھر کی طرح جمود بھی نہیں بنایا کہ یہ ایک جگہ پہ جھیل بھی نہ سکے اپنی مرضی سے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان سے احتساب لیا جائے گا۔ جس طرح ہمارا آج کل پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا احتساب جاری ہوتا ہے، نیب کے اندر کیس جاتا ہے اور 1-1 روپے کا حساب لینے کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو صرف سیاسی اعلانات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر ایک کو اپنا احتساب دینا ہوگا۔ زندگی کا بھی احتساب ہوگا، جوانی کا بھی احتساب ہوگا، مال کہاں سے کمایا اس کا بھی ہوگا، اور مال کہاں خرچ کیا اس کا بھی ہوگا۔ کسی نے علم حاصل کیا، کن ذرائع سے علم حاصل کیا، اور کہاں کہاں اپنے علم کو اس نے خرچ کیا، لوگوں میں کتنا خرچ کیا، اور لوگوں میں اپنے علم کو کتنا پھیلایا، یہ ساری چیزوں کا احتساب ہوگا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم، کوئی بھی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا، ایک لمحہ بھر، ایک ذرہ بھر بھی آگے نہیں ہل سکے گا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اسے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھا جائے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمیس، 5 سوالات اس سے نہ ہو جائیں وہ کبھی بھی وہاں سے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ سب سے پہلے اسے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلے اسے سوال یہ ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی 60 سال، 80 سال، 100 سال، اس عمر کو تم نے کہاں گزارا ہے، کس طرف اس کو تم نے بسر کیا ہے، کس انداز میں بسر کیا ہے۔ وعن شبابہ فیما افناہ فیما ابلاہ، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا تھا، کن کاموں کے اندر تم نے اپنی جوانی کو صرف کیا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے یا برے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے کہ صحبت کے اوپر انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور نئی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، وہ تیسری چیز کیا ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پھر مال کے متعلق پوچھا جائے گا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ جیسے کہ آج کل احتساب ہو رہا ہے، وہاں کا احتساب بہت سخت ہے، وہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھی پیچھے کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی رب ذوالجلال کی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہی احتساب لے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، پوچھا جائے گا بندے تو نے یہ مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال کمایا جو تھا کہاں سے کمایا۔ اب آگے جو چوتھا سوال ہوگا، اس کو کہاں خرچ کیا، کن کاموں کے اندر خرچ کیا، کیا رفع امر کے کاموں میں خرچ کیا، کیا مخلوقی کے دفاع مخلوقی جو ہے وہ نفع کے لیے خرچ کیا گیا، اس کو کہاں خرچ کیا، کیا مساجد بنوائیں، یا تم نے جو شراب نوشی کے اڈے قائم کیے، یا تم نے مدارس کے اندر اپنی دولت کو خرچ کیا، یا تم نے یتیموں کی جو ہے وہ مدد کی۔ ان ساری چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے،
اور وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ ماذا عمل فیما علما، او کما قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ وہ پانچ چیزیں ہیں، اگر دیکھا جائے پانچوں کو الگ الگ بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک چیز الگ اپنی نوعیت اور اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ان کو اس جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے رزق کو کمایا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، معدی مقدام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس بندے سے بڑھ کے رزق، اچھا رزق نہیں کھا سکتا جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کھانے والا ہے۔ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور کما کے کھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کے پیسے پہ اس کی نظر ہوتی ہے، کسی کی جیب پہ نظر ہوتی ہے، کسی کے سر پہ بوجھ بنا رہتا ہے، یا کسی مال کو جو کسی کے مال کو جو ہے وہ غصب کرنے کی نیت میں رہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہے، وہ سب سے بہتر رزق کھانے والا ہے۔ اور اس موقع پر اس بات کی وضاحت، اہمیت کو بڑھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی مثال دی اور فرمایا کہ ان نبی اللہ داود علیہ السلام یاکل من عمل یدہ، رواہ البخاری، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ داود علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ تو محنت کرنا یہ پیغمبری شیوہ ہے۔ القاسم حبیب اللہ، رب الجلال ہمیں اپنی معیشت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ہمارے حکام، ہمارے جو حکام بالا ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حاکم ہو، ہر یا اس کی رعایا میں سے کوئی بندہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، وہ جس بھی سٹیج پہ ہو، رب الجلال اس کو اسلام کے قوانین اور سنت مصطفی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔